الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. پارہ نمبر 26 کی ابتدا ہوتی ہے سورۃ الاحقاف سے. احقاف ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں. چونکہ اس صورت میں قوم عاد کا بھی ذکر ہے جو کہ ریت کے ٹیلوں کے پاس رہا کرتی تھی، اس وجہ سے اس صورت کو سورۃ الاحقاف کہا جاتا ہے. قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے توحید پر دلیل پیش کی ہے اور مشرکین کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اگر تم اپنے خداؤں کو معبود سمجھتے ہو، حقیقی معبود سمجھتے ہو اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، تو تم ہمیں دکھاؤ کہ اللہ کے سوا زمین و آسمان میں ایسی کون سی چیز ہے جسے ان خداؤں نے پیدا کیا. یعنی زمین و آسمان کی جو کریشن ہے اس میں کوئی ایسی چیز ہے جسے تمہارے خداؤں نے، جن بتوں کو تم خود ہی بناتے ہو اور اسی کی عبادت کرتے ہو، کیا ان خداؤں نے پیدا کیا ہے؟ اگر ہے تو پھر دلیل لاؤ. یعنی بغیر دلیل کے بات نہ کرو، یا تو عقلی دلیل ہو یا تو نقلی دلیل ہو. ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس سے پہلے اللہ کی کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی ہو وہ تم دکھاؤ. او اثارۃ من علم، یا کسی پیغمبر کی زبان سے کوئی بات ایسی نکلی ہو، کوئی ایسا علم ہو جو منقول ہوتا چلا آیا ہو تو تم وہ دکھاؤ. یعنی بغیر دلیل کے بات نہ کرو. اور تم جن خداؤں کی عبادت کر رہے ہو اللہ کے سوا کون ہے جس نے زمین و آسمان میں اللہ کی جو کریشن ہے، مخلوقات ہیں، ان میں سے انہوں نے پیدا کیا ہو. اس کے بعد قرآن کی حقانیت کا ذکر ہے آیت نمبر 8 میں. قل ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اپنی طرف سے گھڑا ہے، اپنی طرف سے بنایا ہے. آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان افتریتہ، اگر میں نے قرآن کو اپنی جانب سے گھڑا ہوتا، اپنی جانب سے میں نے قرآن بنایا ہوتا، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو تم مجھے اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتے. کیونکہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ کی طرف کوئی بات منسوب کرے، اپنے آپ کو نبی بنائے اور کوئی کلام پیش کر کہے کہ اللہ نے نازل کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کو جو ہے ہلاک کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو تم اللہ سے مجھے نہیں بچا سکتے تھے. اس کے بعد آیت نمبر 10 میں بعض اہل کتاب کے ایمان لانے کا ذکر ہے اور مشرکین کو کہا گیا ہے کہ بھئی دیکھو اہل کتاب تم پر سبقت لے جا رہے ہو اور تم ہٹ درمی میں، تکبر میں پڑے ہو. اس کے بعد آیت نمبر 15 میں والدین کے حقوق کا ذکر ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، خصوصاً ماں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے. دیکھیں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین کافر ہیں اور اولاد مسلمان ہیں. ایسی صورت میں بھی اولاد کو حکم ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اگرچہ آپ کے والدین کافر ہیں پھر بھی حسن سلوک کریں. ہاں اگر وہ کوئی ایسا حکم دے جو قرآن کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، تو وہ جو ہے اسے فالو نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد قوم عاد کا ذکر ہے 21 میں. وَاذْكُرْ أَخَا عَاد، اس میں حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے پاس بھیجا اور دیگر انبیاء کی طرح انہوں نے بھی اسلام کی دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے ان کی دعوت کو جھٹلایا اور اللہ نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا. اس کے بعد آیت نمبر 29 میں جنات کے اسلام قبول کرنے کا ذکر ہے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے تبلیغ کے کام کے بعد واپس تشریف لا رہے تھے مکہ المکرمہ، تو ایک جگہ پہ آپ نے فجر کی نماز ادا کی اور وہاں پہ آپ نے قرات کی قرآن کی نماز میں. تو جنوں کی ایک جماعت، جنوں کا ایک وفد وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے قرآن کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور غور سے سنتے رہے، ایک دوسرے کو خاموش کرا کر، اور قرآن سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہیں پر ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی اسلام کو قبول کیا. اور پھر صرف اسلام قبول ہی نہیں کیا بلکہ اپنی قوموں کے پاس جا کر انہوں نے اسلام کی دعوت کا کام شروع کیا. پھر وقتاً فوقتاً جناتوں کے بھی کئی وفود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اسلام قبول کرتے. پھر آیت نمبر 35 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہ آپ سے پہلے جس طرح اولو العزم انبیاء اور رسولوں نے صبر کیا ہے آپ بھی صبر کریں. طائف کا ایک واقعے کا ضمناً ذکر ہے
چونکہ آپ کو بہت تکلیف جھیلنی پڑی وہاں پہ اور مستقل کئی پریشانیاں جھیلنی پڑی، تو اللہ کے رسول کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ صبر سے کام لیں، آپ کو صبر کرنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ محمد کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورت میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی مذکور ہے، اس وجہ سے اس سورت کو سورہ محمد کہتے ہیں۔ اس میں کفار اور مومنین کا پہلے ذکر ہے۔ کفار کے دو کام عام طور پر ہوتے ہیں، ایک تو وہ خود اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں، اور دوسرا کہ دوسروں کو بھی کفر میں مبتلا کرتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام دنیاوی اعمال کو ضائع کیا۔ اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ایمان بھی لاتے ہیں، نیک اعمال بھی کرتے رہتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیزیں بھی نازل ہوتی ہیں انہیں وہ قبول کرتے ہیں، جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو معاف فرما دیتا ہے اور ان کے احوال کو درست کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 میں جنگی قیدیوں کے متعلق چند احکامات ہیں۔ پھر آیت 15 میں اہل جنت کا ذکر ہے۔ مثل الجنۃ التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى۔ جنت میں جو اہل جنت کی مختلف نعمتیں ہوں گی انہیں ملیں گی، ان میں سے بہت بڑی نعمتیں یہ بھی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مختلف نہریں رکھی ہوں گی۔ ایک نہر صاف و شفاف پانی کی نہر ہوگی، بالکل صاف پانی کی نہر، کوئی کمی نہیں۔ اس کے بعد جو ہے وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور ایک نہر جنت میں دودھ کی نہر ہوگی، ایسی نہر ہوگی، ایسا دودھ ہوگا جس کا ٹیسٹ کبھی چینج نہیں ہوگا۔ آپ صبح سے لے کر شام تک ایک گلاس دودھ کا باہر رکھ لیں، وہ دودھ خراب ہو جائے گا، اس کا ٹیسٹ بدل جائے گا، اس دنیا میں ٹیسٹ بدل جائے گا، ذائقہ بدل جائے گا، لیکن جو جنت میں اللہ نے دودھ کی نہر جنتیوں کے لیے رکھی ہے وہ نہر ایسی ہوگی، وہ دودھ ایسا ہوگا کہ لم يتغیر طعمہ، اس کا ٹیسٹ کبھی چینج نہیں ہوگا، وہ اسی طرح رہے گا اور اس کی لذت میں یقیناً اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان جنتیوں کے لیے ایک نہر شراب کی نہر ہوگی، اور وہ شراب کوئی کڑوی شراب نہیں ہوگی، گندی شراب نہیں ہوگی، بلکہ پاک صاف اور لذت والی، جس سے کوئی سر درد نہیں ہونے والا، جس سے کوئی نشہ نہیں آنے والا، اس طرح کی شراب کی نہر ہوگی۔ اس کے بعد وانہار من عسل مصفى، اور صاف و شفاف بالکل 100% پیور شہد کی نہر ہوگی۔ دنیا میں تو پیور شہد بھی ملنا بڑا مسئلہ ہے، ملاوٹ اتنی ہے ہمارے یہاں۔ اللہ نے فرمایا کہ وانہار من عسل مصفى، بالکل صاف و شفاف شہد کی نہر ہوگی۔ اس کے بعد کئی ساری نعمتوں کا ذکر ہے۔ پھر منافقین اور مومنین کا ذکر ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، آیت نمبر 20 میں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ إِلَى آخِرِ الآیہ۔ اس میں ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مخلصین صحابہ کرام تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے، دین سے اتنی محبت کرتے کہ وہ انتظار میں رہتے کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم آئے دشمنوں سے، ظالموں سے قتال کرنے کا، ہم لڑ کر اپنی جان قربان کر دیں گے۔ تو مومنین اس انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی صورت نازل ہو جائے، اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے کہ جو مشرکین ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، یہ جو ظالم ہے، ان سے بدلہ ہم بھی لیں، ہم بھی جہاد و قتال کریں۔ تو ان کے دیکھا دیکھی منافقین بھی کہہ دیا کرتے تھے کہ ہاں ہاں بھائی ہونا چاہیے، کیونکہ انہیں تو مسلمان بننا تھا ظاہری طور پہ۔ لیکن جب حقیقت میں جہاد و قتال کا حکم نازل ہو جاتا اور اللہ کی طرف سے کوئی ایسی صورت یا آیت نازل ہو جاتی جس میں حکم دے دیا جاتا کہ اب آپ جہاد و قتال کریں ان ظالموں کے ساتھ، تو پھر جو منافقین ہوتے ہیں تو ان کی حالت ایسی ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے ان پر جو ہے غشی طاری ہونے والی ہے، خوف کا یہ عالم، ڈر کا یہ عالم ان کے اوپر اس طرح طاری ہو جاتا ہے، یہ حالت ان پر طاری ہو جاتی ہے کہ یہ گویا کہ ابھی بھیوش ہو کر گر جائیں گے۔ یعنی مومنین کے سامنے تو کہتے کہ ہاں ہونا چاہیے، ہم بھی انتظار میں، اور جب حقیقت میں نازل ہو جائے تو پھر موت کے ڈر سے جو ہے ان کی حالت ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آیت 32 میں ذکر ہے کفار کے لیے وعید ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی ہے، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ اس کے بعد اس سورت کے آخر میں اللہ نے صدقہ کرنے کا، مال خرچ کرنے کا حکم دیا، اور پھر فرما دیا کہ اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، یعنی تم جو صدقہ کرو گے اس سے تم اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے ہو، اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہو، اور اگر تم نہیں بھی کرو گے مال خرچ، اور یاد رکھو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ غنی ہے،
اور اگر تم نہیں بھی کرو گے، تم اس دین سے پھر بھی جاؤ گے، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تم لوگوں کے سوا کسی اور کو کھڑا کر دے گا، دوسری قوموں کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے اور تمہارے طرح نہیں ہوں گے وہ لوگ۔ اس کے بعد سورۃ الفتح کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس سورت میں فتح مکہ کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام فتح رکھا گیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں، تو نبی کا خواب بھی جو ہے وہی ہوتا ہے، میں نے بتایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بہت خوش ہو گئے، کیونکہ کئی سالوں سے انہوں نے مکہ کو نہیں دیکھا، خصوصاً کعبے سے اتنی محبت ہے، لیکن مجبوراً ہجرت کرنی پڑی، مدینے میں رہ رہے ہیں، انہیں اپنے وطن کی یاد آ رہی ہے۔ اور جب یہ خواب آپ نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کافی خوش ہو گئے اور مسلمان بھی کافی خوش ہو گئے۔ تو سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کے ساتھ عمرے کی نیت سے روانگی کی، اور جب وہ روانہ ہو گئے مدینے سے تو جو منافقین تھے وہ الگ الگ ہیلے بہانے پیش کرنے لگے، جیسا کرتے رہے۔ بہرحال یہ صحابہ کرام پہنچے مقام حدیبیہ پہ، حدیبیہ نامی جگہ پر صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں۔ وہاں پر حدیبیہ مکہ سے قریب ہے، وہاں پر جو ہے مشرکین انہیں روک لیتے ہیں کہ آپ کو مکہ میں انٹر کرنے ہم نہیں دیں گے، انٹر ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ بھئی کہیں ہم سے لڑیں نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا رضی اللہ عنہ کہ آپ جائیں مکہ اور ان سے کہیں کہ یہ جو صحابہ کی جماعت آئی ہے یہ قتال کے لیے، لڑنے کے لیے، جنگ کے لیے نہیں آئی ہے، بلکہ یہ محض عمرہ کریں گے یہ لوگ، اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ لیکن وہ تیار نہیں ہوئے اور حضرت عثمان کو انہوں نے وہیں پہ روک لیا۔ تو جب حضرت عثمان کو وہیں پہ روک لیا اور حضرت عثمان واپس نہیں آ پائے یہاں پر، تو یہاں افواہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان کو علیاذ باللہ جو ہے مشرکین نے قتل کر دیا، انہیں شہید کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے بیعت لی، ایک درخت کے نیچے بیعت لی، اور بیعت اس بات پر لی کہ حضرت عثمان کو جس طرح شہید کیا گیا ہے ان کا بدلہ ہم لے کر ہی جائیں گے یہاں سے، حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے موت پر بیعت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر۔ تو اس بیعت کو بیعت حدیبیہ بھی کہتے ہیں اور اس بیعت کو بیعت رضوان بھی کہتے ہیں۔ رضوان اس لیے کہتے ہیں چونکہ اس بیعت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضامندی نے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا ان کے لیے اعلان کیا۔ بہرحال پھر آپس میں معاہدہ ہوا، بعد میں پتہ چل گیا کہ حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے، اور اس کے بعد معاہدہ ہوا مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان کہ ہم ایک ایگریمنٹ کر لیتے، صلح کر لیتے، امن و امان قائم رکھیں گے، نہ ہم آپ پر حملہ کریں گے نہ آپ ہم پر حملہ کریں گے، اور ہماری جو جتنے قبیلے وہ ہوں گے جو ہمارے ساتھ ہیں ان قبائل پر بھی آپ حملہ نہیں کریں گے، اور جو مختلف قبائل مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے ہم ان پر بھی حملہ نہیں کریں گے اور سپورٹ بھی نہیں کریں گے، اور یہ ہمارا رہے گا مرحلہ۔ اور کئی شرائط ایسی جو ہیں انہوں نے لگائی جہاں پہ مسلمانوں کو دب کر تھوڑا سا صلح کر لینی پڑی۔ مثلا مشرکین نے ایک شرط یہ بھی لگائی کہ دیکھیں مکہ سے کوئی کافر مسلمان ہو کر آپ کے پاس بھاگ کر جاتا ہے مدینہ تو آپ کو اسے ہمارے پاس لوٹانا ہوگا، آپ اسے نہیں رکھ سکتے۔ ہاں کوئی مسلمان اگر کافر ہو کر ہمارے یہاں آ جاتا ہے تو پھر ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی قبول کیا، تو مسلمانوں پر یہ ایک آزمائش بھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا انا فتحنا لک فتحا مبینا کہ ہم نے آپ کو کھلی ہوئی جیت دی ہے۔ اب وہ فتح کیسے ہوئی آپ دیکھیں، اگر صلح حدیبیہ کا معاملہ نہ پیش آیا ہوتا تو فتح مکہ جس طریقے سے مکہ فتح ہوا ہے اس طرح نہیں ہو پاتا۔ اور پھر صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں اور سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہے، یعنی 2 سال کا گیپ ہے۔ تو ان 2 سالوں کے اندر چونکہ اب مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان صلح ہو گئی تھی تو مشرکین اور مسلمانوں کا آپس میں ملنا جلنا آنا جانا یہ ساری صورتحال رہی، تو ایک جو دوری تھی مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان وہ دوری اس صلح کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ تو مشرکین نے مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھا، ان کے آداب کو دیکھا، ان کے عقائد کو، ان کے اعمال کو جانا، قریب سے سمجھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا۔ تو یہ جو 6 سے 8 یعنی 2 سال کا جو وقفہ ہے، 2 سال کی جو مدت ہے، ان 2 سالوں میں اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا جتنا پہلے کی مدت میں اتنے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ صرف ان 2 سالوں کے اندر اتنی زیادہ بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا۔ اور پھر سن 8 ہجری میں مشرکین نے ہی معاہدے کی خلاف ورزی کی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھئی اب آپ مکے پر چڑھائی کیجئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا بغیر لڑے۔
تو اس پوری صورت میں اسی واقعے کی تفصیل ہے۔ اچھا، معاہدہ میں یہ ہوا تھا، جو صحابہ کرام اور اللہ کے رسول یہ مقام حدیبیہ پہ پہنچ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، لیکن معاہدہ جب ہوا تو معاہدے میں یہ کہا گیا کہ ابھی آپ عمرہ نہیں کر سکتے، ابھی آپ واپس جائیں، تمام مسلمان واپس جائیں۔ حالانکہ مکہ جو ہے بالکل قریب، وہاں سے اتنا لمبا سفر کر کے آئے اور خواب میں دیکھا مسلمان اتنے خوش، صحابہ اتنے خوش کہ بھئی جو ہے ہم مکہ جائیں گے، اپنے کعبہ کو دیکھیں گے، سارے لوگ آ گئے، لیکن انہیں واپس کیا جا رہا۔ اور معاہدے میں یہ ہوا کہ اس سال تو آپ کو عمرہ کرنے نہیں ملے گا، آپ اگلے سال آئیں گے اور صرف 3 دن کے لیے آئیں گے، یہ اس کی اجازت ہے۔ تو مسلمان جو ہے بہت مایوسی بھی چاہیے، یعنی افسوس بھی ہوا کہ بھئی ہم جو ہے عمرہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ نے خواب میں دیکھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے خواب میں تو دیکھا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ کی تعیین تو نہیں کی، یہ تو نہیں بتایا کہ ہم اسی سال کریں گے یا ابھی جا کے عمرہ کرنا ہے، ابھی ہر حال میں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے خواب دیکھا کہ عمرہ کر رہے ہیں، اس کی تعیین خواب میں نہیں تھی کہ کس سال کرنے والے ہیں۔ بہرحال پھر وہاں سے مسلمان واپس ہوئے، پھر اگلے سال سن 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور قضائے جو ہے عمرہ ہے اس کو ادا کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 10 میں بیعت رضوان کا ذکر ہے۔ بیعت رضوان کسے کہتے ہیں میں نے بتا دیا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کیونکہ یہ مخلصین تھے صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے نبی پر بیعت کی کہ حضرت عثمان کا بدلہ لے کر جائیں گے واپس۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو مسلمان آپ سے بیعت کر رہے تھے نا، یہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ید اللہ فوق ایدیہم، کیونکہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے بیعت کرتے وقت تمام مسلمانوں نے اللہ کے نبی پر ہاتھ رکھا کہ ہاتھوں پر ہاتھ رکھا کہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ کیا مطلب؟ اللہ کی قدرت، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد ان سب کے ساتھ تھی۔ پھر آیت نمبر 11 میں منافقین کا ذکر ہے، سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا، جو منافقین کا رویہ رہا ہر جنگ میں۔ اب جب عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو تمام صحابہ تو تیار ہو گئے، لیکن جو منافقین تھے انہوں نے بہانہ بنانا شروع کیا اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم جو ہے ہماری یہ مصروفیت ہے، یہ وہ مصروفیت ہے، یہ مصروفیت ہے، جھوٹ موٹ کی باتیں کرنے لگے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بھئی انہیں ڈر تھا کہ بھئی یہ مکہ جا رہے ہیں، وہ تو مشرکین سے ان کی دشمنی ہے، اگرچہ یہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں لیکن وہ تو جنگ پر آمادہ ہو جائیں گے، سارے مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے گا، ان کے چکر میں ہم بھی قتل ہو جائیں گے، تو اس ڈر سے انہوں نے یہ ہیلے بنائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 18 میں بیعت رضوان کرنے والوں سے جو اللہ نے رضامندی کا اعلان کیا اس کا ذکر ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اور ان سے وعدہ کیا واثابہم فتحا قریبا، اللہ انہیں ایک جو ہے بہت عنقریب ایک فتح بھی دینے والا ہے۔ تو اس سے اشارہ تھا فتح خیبر کی طرف، خیبر کو جو مسلمانوں نے فتح کیا اس کی طرف اشارہ تھا، اور وہاں سے مال غنیمت جو انہیں حاصل ہوا اس کی بھی پیشن گوئی اور اس کا بھی وعدہ اللہ نے اس میں فرما دیا تھا۔ اس کے بعد آیت 24 میں ذکر ہے، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان جب مقام حدیبیہ میں تھے تو مشرکین نے کیا کیا نا کہ اس موقع کو غنیمت سمجھا اور 50 آدمیوں کو بھیجا کہ آپ کو قتل کر دیں علیاذ باللہ۔ تو 50 آدمی خاموشی سے آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے، لیکن مسلمان انہیں دیکھ لیتے اور ان کو اریسٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی کہ یہ 50 آدمیوں نے انہیں نقصان نہیں پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان 50 لوگوں کی بھی اس طرح حفاظت فرمائی کہ مسلمانوں کے ہاتھوں کو بھی ان پر سے روکا رکھا، تو اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد خواب کا ذکر ہے، آیت 27، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ تعالیٰ نے جو سپنا دکھایا ہے، خواب دکھایا اللہ کے نبی کو، اللہ اسے پورا کر کے رہے گا، اور اللہ نے اسے سچا ثابت کیا ہے۔ تو مسجد حرام میں انشاءاللہ امن و امان کے ساتھ داخل ہوگے، اور یہ جو ہے کھلا اشارہ کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو کہ جو ہے تم ضرور عمرہ کرو گے اور مکہ میں ضرور داخل ہوگے۔ پھر ایسے ہی ہوا، سن 6 ہجری میں روکا گیا انہیں، لیکن سن 7 ہجری میں وہ گئے اور داخل ہوئے، اور 8 ہجری میں تو مکہ ہی فتح ہو گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 28 میں اللہ نے اسلام کے غلبے کا ذکر کیا ہے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ اللہ تعالی ہی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس دین کو تمام دیگر مذاہب پر، تمام دیگر ادیان پر غالب کر دے، اور اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔
اور اللہ ایسا کرے گا، اور اللہ نے کیا، چاہے مشرکین ناپسند کرتے رہیں. تو ایک غلبہ تو ہے غلبہ برہانی، دلائل کے اعتبار سے، ایویڈنسز کے اعتبار سے، پروفز کے اعتبار سے. تو دلائل کے اعتبار سے جو غلبہ برہانی ہے وہ تو اسلام کو روز اول سے حاصل ہے. یعنی دلائل کی روشنی میں کوئی مذہب اسلام کے سامنے نہیں ٹک سکتا، کوئی آئیڈیولوجی، کوئی نظریہ اسلام کے سامنے نہیں ٹک سکتا. اسلام کو غلبہ حاصل ہے. اب ایک دوسرا غلبہ غلبہ عملی ہے، یعنی پریکٹیکلی پوری دنیا میں اسلام غالب آ جائے گا. تو اس کے آثار تو ابھی ظاہر ہو ہی رہے ہیں، لیکن اس کا جو مکمل طور پر غلبہ حاصل ہونا ہے اسلام کو، غلبہ عملی، وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہونا ہے، کہ جب پوری دنیا میں صرف اسلام رہے گا اور پوری دنیا میں اسلامی حکومت اور اسلامی خلافت قائم ہو جائے گی. اور اسلامی خلافت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو جائے گا. خلافت کا نام آتا ہے تو لوگ دہشت گردی کے ساتھ اسے جوڑنے لگ جاتے ہیں. خلافت سنتے ہی جو ہے لوگوں کے ذہن میں تلوار اور جو ہے بندوقیں آنے لگتی ہیں. لیکن آپ لوگوں کو بتائے، خلافت کا نام سنتے ہی لوگوں کے ذہن میں عدل و انصاف آنا چاہیے. وہ انصاف جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور خلفائے راشدین نے قائم کیا، اور تمام جو لوگوں کی ضروریات ہیں اس کو پورا کیا جائے گا. غریب انشاءاللہ غریب نہیں رہے گا، ضرورت مند کی تمام ضروریات کو پورا کیا جائے گا. اور یہ ہونا ہے، ان قریب ہونا ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسے ہی ہوگا. آپ نے فرمایا کہ جو ہے مالدار اتنے ہو جائیں گے لوگ کہ زکوٰۃ لے کر پھرتے رہیں گے، تلاش کرتے رہیں گے کہ بھئی ہم کس کو دے زکوٰۃ. کوئی مستحق نظر ہی نہیں آئے گا، سب کے پاس مال و دولت ہوگی، امن و امان قائم ہو جائے گا. تو اسلامی خلافت کو انشاءاللہ اس طرح تو قائم ہونا ہی ہے. بہرحال اس کے بعد آیت نمبر 29 میں اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ لکھا جا رہا تھا، اس معاہدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور مشرکین کے متعلق یہ لکھا گیا کہ یہ معاہدہ کیا جا رہا ہے، ایگریمنٹ محمد الرسول اللہ اور مشرکین کے درمیان. تو مشرکین نے اعتراض کیا کہ آپ محمد الرسول اللہ نہیں لکھیں گے، آپ محمد بن عبداللہ لکھیے، ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے. اگر آپ کو رسول اللہ مانتے ہوتے تو پھر کوئی لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی آپ سے، اس لیے معاہدے میں آپ رسول اللہ کو مٹائیں. بہرحال اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹایا، اور اللہ کے نبی نے ایکسیپٹ کیا کہ محمد بن عبداللہ لکھ لیا جی محمد بن عبداللہ لکھ لیا جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو ایسا ہی ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، چاہے تم مانو یا نہ مانو. اور آپ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کی آیت کے طور پر سلیکٹ کر لیا کہ قیامت تک یہ ذکر کیا جائے گا، یہ نام لیا جائے گا، اور ہر جگہ یہ صدا لگائی جائے گی کہ محمد الرسول اللہ. اذانوں میں بھی ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ. لاؤڈ اسپیکر پہ کہیں یا ایسے ہی کہیں، ابھی بڑے مسائل چل رہے ہیں اذان کو لے کر. بہرحال وہ لاؤڈ اسپیکر بند کر دیں، کچھ بھی بند کر دیں، یہ صدا تو گونجتی رہے گی، وہ چاہے یا نہ چاہے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی جو ہے اللہ کی روشنی کو، اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک کر بجھا دے. ایسا نہیں ہونے والا. اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، چاہے یہ جو ہے مشرکین ناپسند کرتے رہے، چاہے یہ جو حکومت ہے بی جے پی کی یہ ناپسند کرتی رہے، چاہے یہ جو آر ایس ایس کی جو تنظیم ہے یہ ناپسند کرتی رہے، اسرائیل ناپسند کرتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اسلام غالب آئے گا، اور ہر جگہ یہ صدا بلند ہوگی انشاءاللہ، ہر گھر میں یہ صدا بلند ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کے بعد آیت نمبر 29 میں صحابہ کرام کی صفات کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح مومنین کے ساتھ نرم ہیں، اور پھر مشرکین کے جو اسلام سے ٹکراتے ہیں، دشمن ہیں، اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے سامنے سخت ہیں، اور کس طرح وہ رکوع اور سجدے کرتے ہیں. بہرحال ان کے فضائل ذکر کیے گئے. سورۃ الحجرات کی ابتدا ہوتی ہے. حجرات کمروں کو کہتے ہیں، چونکہ اس میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے باہر سے آواز دے کر جو ہے انہیں نہ پکارو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے کر، کمرے کے باہر سے آواز دے کر نہ بلاؤ، یہ ادب کے خلاف ہے. اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ الحجرات کہتے ہیں. شروع میں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اس میں مسلمانوں کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں میں تم سے مشورہ طلب بھی نہ کرے تو اس میں آگے بڑھ چڑھ کر زبردستی آپ سے بحث کرنا اور آپ کو خامخواہ مشورے دینا، یہ بھی خلاف ادب ہے، ایسا نہ کیا کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز پست رکھو، آواز نیچی رکھو، ان کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرو، یہ بھی ادب کے خلاف ہے. تو جس طرح آپ کی دنیاوی زندگی کی حالت میں بھی یہ حکم تھا، یہ حکم آج بھی ہے. جو بھی مسجد نبوی میں جائے وہاں پہ اس کا لحاظ رکھنا ہوگا کہ مسجد
مسجد میں خواہ کا اس طرح وہ شور نہ کرے، خصوصاً مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مسجد کے پاس مدفون ہے وہاں پر ان کی قبر اطہر کے پاس جو ہے خصوصاً آواز کو بلند نہ کرے، اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں معاشرت کے متعلق بھی بہت سے آداب ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کہ اے مسلمانوں تم میں سے کوئی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کے نزدیک تم سے بہتر ہو۔ اسی طرح کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کا مذاق تم اڑا رہی ہو وہ عورت اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہو۔ اور کوئی کسی کو برے القاب سے نہ پکارے، ہم فوراً کسی کو لقب دے دیتے ہیں یا کسی ایسا نام دے دیتے ہیں کسی کو، مذاق اڑاتے ہیں۔ مثلا کوئی جسمانی اعتبار سے فزیکلی وہ موٹا ہے تو ہم اسے موٹا کہہ کر پکارتے ہیں یا کچھ اور نام دے دیتے ہیں، کوئی ہائٹ میں کم ہے تو ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی زیادہ پتلا ہے تو ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی کالا ہوتا ہے تو علیاذ باللہ یہ مشرکین کی روش جو ہمارے اندر بھی آ گئی کہ ہم رنگ کی بنیاد پر بھی جو ہے ریسزم کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیز ہیں جس کی ممانعت اس صورت میں موجود ہے کہ کسی کو برے القاب سے نہ پکارو اور کسی کو جو ہے تم کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو۔ ممکن ہے کہ وہ دوسرا مسلمان اللہ کے نزدیک تم سے بہتر ہو۔ اور اس میں غیبت کرنا اور تجسس کرنے کی بھی برائی بیان کی گئی ہے۔ تجسس نہ کرو، ٹوہ میں نہ رہو، فلاں شخص کیا کر رہا ہے ذرا دیکھو، یہ کیا کر رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، اس کے موبائل کو چیک کرو، یعنی کسی کے پرائیویسی میں دخل اندازی کرنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی۔ تجسس کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کے بھی پرائیویسی میں جو ہے دخل اندازی کرے، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ غیبت کی ممانعت ہے کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کہتے ہیں کسے کہ کسی انسان کے اندر کوئی برائی ہو اور اس برائی کو آپ اس کے پیٹھ پیچھے ذکر کریں، اسے غیبت کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 13 میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور ہم نے تمہیں مختلف قبائل میں تقسیم کیا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف کر سکو، پہچان سکو۔ یعنی اللہ نے زبانیں مختلف رکھی، رنگ مختلف رکھے، ہائٹ مختلف رکھی، اور اس کے علاوہ جو ہے مختلف قبیلوں سے، مختلف خاندان سے رکھا۔ کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی عربی بولتا ہے، کوئی انگریزی بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی چائنا سے تعلق رکھتا ہے، کوئی انڈیا سے، کوئی امریکہ سے۔ تو یہ فرق کس وجہ سے؟ اس وجہ سے ہے تاکہ لتعارفوا، تم ایک دوسرے کا تعارف کر سکو، ایک دوسرے کو، اپنے آپ کو تم دوسروں کے سامنے انٹروڈیوس کرا سکو۔ یہ اس بنیاد پہ فرق نہیں ہے کہ کوئی کسی پر افضلیت حاصل ہو جائے، امریکن کو انڈین پر افضلیت حاصل ہو جائے، انڈین کو چائنیز پر افضلیت حاصل ہو جائے، صرف کنٹری کی بنیاد پہ یا رنگ کی بنیاد پہ، خاندان کی بنیاد پہ، لینگویج کی بنیاد پہ کسی کو کسی پہ فضیلت حاصل نہیں۔ یہ زبانوں کا مختلف ہونا، ان چیزوں کا مختلف ہونا، یہ محض تعارف کے لیے۔ اللہ کے نزدیک افضل کون ہے، افضلیت کس چیز پر طے کی جائے گی؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے مکرم شخص، افضل شخص وہی ہے جس کے اندر تقوی زیادہ ہے۔ تو ایمان اور اعمال صالحہ اور تقوی کی بنیاد پر کوئی انسان کسی دوسرے سے افضل ہو سکتا ہے۔ جو زیادہ تقوی والا ہے وہ اللہ کے نزدیک، اچھا تقوی بھی ایسی چیز ہے جو آپ ظاہری طور پہ نہیں دیکھ سکتے، دل کی چیز ہے وہ، لہٰذا اس دنیا میں بھی آپ نہیں بتا سکتے کہ فلاں شخص تم سے افضل ہے یا میں تم سے افضل ہوں، ہرگز نہیں۔ یہ تو اللہ طے کرے گا کہ کس کے اندر کتنا تقوی تھا۔ اس کے بعد سورہ قاف کی ابتدا ہوتی ہے۔ قاف بھی حروف مقطعات میں سے، اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ شروع میں جو ہے بعث بعد الموت کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ مشرکین اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا کیسے ہوگا بھائی کہ زمین ہمیں کھا جائے گی اور جو ہے ہم دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اللہ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم ہے کہ زمین کیا کھا رہی ہے، کسے کھا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سب کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 13 میں پچھلی قوموں کا ذکر ہے، قوم نوح کا ذکر ہے، کنویں والوں کا ذکر ہے، سمود کا ذکر ہے، عاد کا ذکر ہے، فرعون اور اس کی قوم کا ذکر ہے، اور قوم لوط کا ذکر ہے، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے کہ جس طرح ان لوگوں کو جھٹلایا گیا آپ کو بھی جھٹلایا جا رہا ہے، ان حضرات کو بھی جھٹلایا گیا، ان انبیاء علیہ السلام کو آپ کو بھی جھٹلایا جا رہا ہے۔
اس کے بعد آیت نمبر 17 میں فرشتوں کا ذکر ہے، کرامن کاتبین کا، اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے موجود ہیں، ایک طرف، دوسرا دوسری طرف، جو انسان کے تمام اعمال کو لکھ رہے ہیں. اور انسان جو بولتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک انسان جو اپنی زبان سے کوئی بھی لفظ بھی نکالتا ہے نا تو فرشتہ تیار ہے اسے لکھنے کے لیے. تو انسان جو کر رہا ہے، عمل تو دور کی بات، جو وہ بول رہا ہے، بولنا بھی سوچ سمجھ کے چاہیے، کیونکہ ہر ایک لفظ، ہر ایک ورڈ جو انسان اپنی زبان سے نکال رہا ہے اسے نوٹ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 30 میں ذکر ہے کہ جہنم سے اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم سے سوال کرے گا، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، کیا تم بھر گئی، یعنی تمہاری جگہ مکمل ہو گئی. وتقول هل من مزید، تو جہنم کیا کہے گی کہ اور بھی ہیں جہنمی، اور بھی لوگ ہیں، اور ڈالے ہمارے اندر. یعنی اور تو لوگ نہیں ہوں گے، جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے، جنت والے جنت میں جا چکے ہوں گے، لیکن جہنمیوں کو مزید ان کے اندر تاکہ انہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے اور خوف میں انہیں مبتلا کیا جائے. اس وجہ سے انہیں یہ دکھایا جائے گا کہ ایسا نہیں، یہ نہ سمجھنا کہ تم جہنم میں اتنے لوگ آ گئے ہیں تو اب جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی، ایسا نہیں ہوگا. جہنم کے اندر ابھی بھی اتنی کیپیسٹی ہے کہ اور بھی لوگوں کو وہ اپنے اندر شامل کر سکتی ہے. اس کے بعد اس کے مقابلے میں جنت کا ذکر ہے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، آیت 31 میں، کہ متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے جنت کو قریب کر دیا جائے گا، غیر بعید، اور وہ بالکل دور نہیں ہوگی، جنت بہت قریب کر دی جائے گی. اور پھر انہیں کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ان جنتیوں کے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور ہمارے پاس اور زیادہ ہوگا. یعنی جنت میں وہ جو کچھ امیجن کر سکتے ہیں، جو سوچ سکتے ہیں، انہیں سب کچھ دیا جائے گا، جو ان کی خواہش ہوگی وہ ہر چیز ملے گی، اور اس کے علاوہ پلس وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہم اپنی طرف سے بھی اور بڑھا کر دیں گے. تو یہ جو ہے جنتیوں کی نعمتیں ہوں گی. اس کے بعد آیت 45 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فریضہ ہے اس کا ذکر ہے، نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ میں جانتا ہوں، ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں، دین کو کس طرح جھٹلاتے ہیں، اور آپ جو ہے ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے. یعنی آپ کا کام تذکیر بالقرآن ہے، قرآن کے ذریعے آپ جو ہے ان کو نصیحت کیجئے، دعوت و تبلیغ کیجئے، قرآن کے ذریعے ان تک اسلام کی دعوت پہنچائیے. تو جو بھی اللہ کا ڈرنے والا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والا ہے، وہ آپ کی بات سن لے گا. ماننا نہیں ماننا یہ ان کا کام ہے، حساب لینا ہمارا کام ہے، آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے. اگر وہ نہیں مان رہے تبلیغ کے بعد بھی تو آپ پر اس کا بوجھ نہیں آنے والا، آپ کا جو فریضہ ہے وہ آپ ادا فرماتے رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.